ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ چوتھا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ہمارے درمیان اللہ نے تعلق قائم رکھا، براہ راست گفتگو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف بخشا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کلیم تھے، اللہ سے براہ راست گفتگو کرتے تھے، اس امت کا ادنا سے ادنا مسلمان بھی ایسے ہی براہ راست اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے۔ اور اس کی صورت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ سے کیسے براہ راست گفتگو کرتا ہے؟ اس کا طریقہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھ رہا ہے گویا وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ جو قرآن پڑھ رہا ہے گویا وہ اللہ سے براہ راست گفتگو کر رہا ہے۔ درمیان میں کوئی واسطہ ہے، درمیان میں کوئی اور ذریعہ ہے، کوئی موبائل فون، کوئی پیغام بھیجنے والا، کوئی میسیج، کوئی کال، آڈیو کال، ویڈیو کال، ایسا کچھ ہے؟ کسی موبائل کی ضرورت ہے، اس کی چارجنگ کی، بجلی کی ضرورت ہے، الیکٹریسٹی کے محتاج ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ چوتھا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں براہ راست گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آتے ہیں میرے اصل موضوع کی طرف جو آج کا ہے۔ وہ میرا اصل موضوع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس امت کے ادنا سے ادنا فرد کو بھی، اس امت کے گناہگار سے گناہگار ترین شخص کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ وہ براہ راست اللہ سے گفتگو کر سکتا ہے، ایسا ہے جب اللہ نے گناہگار سے گناہگار شخص پہ بھی براہ راست گفتگو کرنے کا دروازہ کھلا چھوڑا۔ اب اگر ہم مسلمان، ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ جی اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، کہ جی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ہمیں بخشتا نہیں، اللہ ہمیں نوازتا نہیں، عطا نہیں کرتا، ہماری پریشانیاں دور نہیں کرتا، ہماری مصیبتیں دور نہیں کرتا، ہماری مشکلات حل نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی شخص ایسا کہے تو بہتان نہیں ہے اللہ کی رحمت پہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پہ الزام نہیں ہے؟ الزام ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف عطا کر دیا کہ براہ راست گفتگو کرنے کا ایک ذریعہ تمہیں عطا کر دیا۔ قرآن کریم براہ راست اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں، ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ ہر مسلمان کے گھر میں یہ ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر ایک مریض کے ہاتھ پہ چابی رکھ دے اور چابی رکھ کے ڈاکٹر اسے کہے کہ یہ جو آپ کی بیماری ہے پیٹ کے درد، یہ اس کی دوا ہے۔ اب وہ دوا ہاتھ پہ رکھ کے کھڑا رہے اور کہے کہ ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر رہا، ڈاکٹر میرا علاج ہی نہیں کرتا۔ خدا کے بندے، اس نے دوا دینی تھی، کھانی تو تو نے، اس نے تو دوا دے دی جو دینی تھی۔ ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر رہا، پلمبر کو بلا دیں، اس کو بتا دیں، اس کو بتاتے نہیں ہے یہ نقص ہے، اور بیٹھ جاتے ہیں آگے وہ پلمبر انتظار میں کھڑا کہ بھئی مجھے بتا کرنا کیا ہے، اور آپ الزام لگا رہے ہو کہ جی وہ کچھ کر ہی نہیں رہا۔ آپ اس کو بتاؤ گے کہ کون سی ٹوٹی خراب ہے، کون سا نل خراب ہے، یہ بنانا ہے، تبھی تو وہ بنائے گا۔ تو یہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پلمبر ہے، ہم ان کو نقشہ دیتے ہیں، کام بتاتے ہیں، سمجھاتے تب یہ کرتے ہیں۔ ہم بغیر کام بتائے، بغیر کام سمجھائے ان پہ الزام تو نہیں لگا سکتے کہ یہ میرا کام نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر کو تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ علاج نہیں کر رہا جب تک مرض نہیں بتا رہے، پلمبر کو تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا نل ٹھیک نہیں کر رہا جب تک آپ نے اس کو نل کے پاس چھوڑا نہیں، بتایا نہیں۔ آپ انجینئر کو تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری کوٹھی نہیں بنا رہا جب تک آپ اس کو بلا کے لاؤ گے نہیں، جگہ نہیں دکھاؤ گے، نقشہ نہیں دو گے، کیسے بنا دے گا؟ آپ کا الزام ہی نہیں بنتا۔ تو یہ تو ہماری بات ہی غلط ہے کہ اللہ ہماری پریشانی حل نہیں کر رہا، اللہ ہماری مشکلات دور نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے جو پریشانیاں ہیں وہ نکالتا نہیں ہے، ہمارے لڑائی جھگڑے آپس کے نہیں ختم ہو رہے، رزق کی تنگی نہیں دور ہو رہی، گھر میں بے برکتی ہے، ناچاکی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دوا آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیا، آپ خود کھا جو نہیں رہے تو آپ کا قصور ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ تو سوال نہیں اٹھتا یہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرح براہ راست گفتگو کرنے کے لیے قرآن ہمیں دے دیا کہ تم یہ قرآن پڑھو، تم اس سے ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہو۔ اب ایک شخص وزیر اعظم سے ڈائریکٹ باتیں بھی کر رہا ہو اور پھر اس کو یہ پریشانی ہو سکتی ہے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ وزیر اعظم سے اس کا تعلق ضرور ہے، بات نہیں کر رہا ہوگا، کہہ نہیں رہا، بتا نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہمیں دیا ہی اسی لیے تھا کہ ہم اپنی دنیا بھی اس کے ذریعے سنواریں، اپنی دنیا کی پریشانیاں، بیماریاں، مسائل، مشکلات، تنگیاں، رزق کی تنگی، آپس کی ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، تعصب، حسد، بغض، کینہ، دشمنی، عداوتیں، یہ جو کچھ بھی ہماری پریشانی اس دنیا میں ہے، اللہ نے قرآن دیا ہی اس لیے تھا کہ یہ ختم ہو جائے۔ اللہ نے قرآن دیا ہی اس لیے تھا کہ آپ اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ جائیں، آپ جہالت سے نکل کے علم کی تاریکی سے، جہالت کی تاریکی سے نکل کے علم کے نور میں داخل ہو جائیں، آپ پریشانیوں سے نکل کے آسانیوں میں داخل ہو جائیں، آپ مشکلات سے نکل کے ان
کے حل میں داخل ہو جائیں، آپ رزق کی تنگی سے اس کی برکتوں میں پہنچ جائیں۔ اللہ نے دیا ہی قرآن اس لیے تھا، اب ہم کھول کے پڑھتے نہیں ہیں تو ہمارا قصور ہے۔ ہم دوا کو کھا نہیں رہے، پیٹ کا درد دور ہو نہیں رہی، تو ہمارا قصور ہے نا، ہم کھائیں گے تو درد دور ہوگا پیٹ کا۔ اب اللہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ شہنشاہ ہے، ایک کن سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات بناتے ہیں، ایک کن سے شہنشاہ ہے، ایک شہنشاہ اتنا بڑا، اتنا قادر مطلق، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ایک شہنشاہ اگر میرے آپ کے جیسے ایک چھوٹی سی حیثیت رکھنے والے انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہو، قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اتنا بڑا شہنشاہ، اتنی قدرت، اتنی طاقت رکھنے والا اگر خود ہمیں کہہ رہا ہو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اب اگر ہم نہیں مانگتے تو کیا اس کی توہین نہیں ہے؟ ایک اتنا بڑا شہنشاہ آپ کو مجھے مخاطب کر کے کہہ دے کہ ہاں بھائی معاویہ آپ مجھ سے مانگو میں آپ کو دوں گا، اب معاویہ نہیں مانگتا تو اس کی توہین نہیں، اس کی شہنشاہیت میں انگلی نہیں اٹھ رہی؟ اللہ مجھے کہہ دے اور پھر میں سوال نہ کروں تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد تو نہیں کر رہا، بھروسہ تو نہیں کر رہا، اس کی شہنشاہیت کو تسلیم تو نہیں کر رہا۔ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھے پکارو میں جواب دوں گا، ادعونی استجب لکم میں جواب دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، حل تلاش کرنے میرے پاس آؤ میں تمہیں حل دوں گا، اپنی بیماریاں پریشانیاں لے کے آؤ میں تمہیں اس سے نجات دوں گا، میں علاج بتاؤں گا، رزق کی تنگی لے کے آؤ میں برکتوں سے تمہارا دامن بھر دوں گا۔ جب اللہ خود وعدہ کر رہا ہو اور پھر ہم سوال نہ کریں اور ہم مانگے بھی نہ، اور پھر اس پہ ترا یہ کہ ہم الٹا الزام لگا دیں کہ اللہ دے نہیں رہا، اللہ نے تو قاعدہ کلیہ بتا نہیں دیا مانگو گے تو ملے گا۔ اللہ کے حبیب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرما گئے الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا جو ہوتی ہے یہ عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ مغز جانتے ہیں؟ میں نے صبح بھی اس میں مختصر سی کلشان گفتگو کی۔ مغز انسان کا جو جسم ہے، جو انسانی جسم کو حرکت دیتا ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں نروس سسٹم، وہ آپ کے یہاں پیچھے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نروس سسٹم۔ یہ نروس سسٹم جب تک صحیح کام کرے آپ اپنی مرضی سے ہاتھ بھی ہلا سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے پاؤں ہلا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اٹھ کے جانا چاہے جا سکتے ہیں، بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتے ہیں، کھانا چاہے کھا سکتے ہیں، سونا چاہے سو سکتے ہیں۔ یہ نروس سسٹم یہ آپ کے دماغ کے تابع ہے، دماغ اس کو پیغام پہنچا رہا ہے اور وہ آگے سے جسم کو حرکت دے رہا ہے۔ اس نروس سسٹم کو کہتے ہیں مغز۔ کیا کہتے ہیں؟ مغز، حرام مغز بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو نروس سسٹم ہے یہ تمام جسم کو حرکت دینے والا ہے، اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے جسم حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے اپنے قریبی دوست کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہوا، اللہ نے شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کے نروس سسٹم میں چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے نچلا جسم پورا ناکارہ ہو گیا، پیرالائز ہو گیا، حرکت نہیں کرتا۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز یہی نروس سسٹم عبادت کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، نروس سسٹم ہے۔ تو گویا آپ اگر عبادت کے بعد دعا نہیں کرتے تو آپ کی عبادت بھی ایسے ہی ناکارہ ہے جیسے نروس سسٹم کے بغیر جسم ناکارہ ہے۔ اتنی اہمیت رکھتی ہے یہ دعا۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے شہنشاہ ہو کے آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مانگو؟ اہمیت ہے تو اس حکم دے رہے ہیں، اہمیت ہے۔ ہم عاجزی کا اظہار کریں گے، بچہ روئے گا تو ماں دودھ پلائے گی، بچہ روئے گا ہی نہیں تو ماں کو کیا پتا چلے گا اس کو دودھ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی عطا کرنے پہ قادر ہے، کیونکہ وہ ہماری سوچ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے راز ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری ضروریتوں کو، تنگیوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو، بیماریوں کو ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بغیر مانگے دے سکتے ہیں لیکن یہ ان کا قاعدہ نہیں ہے، قاعدہ وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں جواب دوں گا، مجھے پکارو میں جواب دوں گا، مجھ سے سوال کرو میں عطا کروں گا، میرے پاس پریشانیاں لے کے آؤ، مشکلات لے کے آؤ، میں حل کروں گا۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے۔ اب اگر ایک چیز پہلی نہیں پائی جا رہی دوسری بھی نہیں پائی جائے گی۔ جب سورج نہیں نکلے گا تو دن بھی نہیں ہوگا، سورج نکلے گا تو دن ہوگا، سورج غروب نہیں ہوگا تو رات بھی نہیں آئے گی، سورج غروب ہوگا تبھی رات آئے گی۔ یہ جو قاعدے ہیں یہ قاعدوں میں سے اگر دو چیزیں آپس میں لازم ہیں ان میں سے ایک نہ پائی جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔
دن کے لیے سورج کا نکلنا لازمی ہے. سورج نکلے گا تو دن ہوگا، سورج نہ نکلا دن نہیں ہوگا. سورج غروب ہوگا تو رات ہوگی، سورج غروب نہیں ہوا رات نہیں ہوگی. اللہ سے مانگو گے تو اللہ دے گا. بچہ روئے گا تو ماں دودھ پلائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتایا ہوا ہے. ہم حل بھی نہیں، ہم خود سوال بھی نہ کریں اور پھر اللہ پہ الزام لگائیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا کہ جو نماز پڑھنے 5 وقت با جماعت مسجد میں نماز پڑھے گا اس کو میں اتنے پروانے عطا کروں گا کہ اس کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، قبر کے عذاب ہٹا دیا جائے گا، آخرت سے پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا. نماز پڑھنے کے اللہ یہ فوائد بھی بتائے. ہم نماز بھی نہ پڑھیں اور ہم کہیں کہ یہ سب ہمیں مل جائے، ایسا تو نہیں ہوگا. یہ تو نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتا دیا تو اس قاعدے کے مطابق عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں نوازنا، ہماری جھولیاں بھرنا، ہمارے گھروں میں خیر و برکتیں دینا، ہماری پریشانیاں دور کرنا، بیماریوں سے نجات دینا، یہ پھر اللہ کے ذمہ ہے. ہم اگر اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا. اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے، وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. جب ہم اپنے حصے کا کام کریں گے وہ ہمیں دگنا کر کے دے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 گنا ہے. ایک نیکی کرو گے اللہ 10 گنا عطا کرے گا. 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے اللہ 10 روپے دے گا. اور یہ پکی ٹھکی بات ہے اور آزمائی ہوئی بات ہے. ایک نیکی کرو گے اللہ 10 نیکیوں کا اجر دے گا. نیکی کا صرف ارادہ کر لو گے اللہ پھر بھی ایک نیکی لکھ دے گا. وہ تو اتنا نوازنے والا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں، یہ جو ہماری مصیبتیں ہیں، یہ جو رزق کی تنگی ہے، گھروں میں ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، جو کچھ بھی ہمارے لیے ناپسندیدہ اور ہم اپنے لیے عذاب سمجھتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس قاعدے کی وجہ سے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ جب سورج غروب ہو جائے گا تو رات ہو جائے گی. جب تم مانگو گے تو عطا کروں گا، مانگو گے نہیں تو پھر مجھ پہ الزام نہ دینا. اور اس کو اللہ نے دوسرے طریقے سے بھی قرآن میں بتایا، لہا ما کسبت، ہر ذی نفس چیز کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا. جو کمائے گا وہی ملے گا. مزدور مزدوری کرے، دیہاڑی لگائے اور وہ کہے کہ مجھے ملے مستری کی، یا پھر وہ کمائے ہی نہ گھر بنا رہے اور وہ کہے کہ میری اجرت گھر پہنچتی رہے بغیر کام کی، ایسا تھوڑی ہوگا. لہا ما کسبت، نیکیاں ہم نے کی ہو، نمازیں 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہو، لہا ما کسبت، تب اللہ انعام عطا فرمائیں گے. رزق کی تنگی بھی دور ہوگی، پریشانیوں سے بھی نجات ملے گی، دل میں سکون بھی اترے گا، گھروں میں برکتیں بھی آئیں گی، قبر کا عذاب بھی ہٹے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح بھی گزرو گے. لہا ما کسبت. اگر نماز پڑھی، اگر دعا کی، اگر اللہ سے مانگا، اگر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اگر عاجزی اختیار کی، اگر سر زمین پہ رکھا سجدہ کیا، دامن پھیلایا، جھولی پھیلائی، اللہ سے ہاتھ اٹھا کے عاجزی سے اپنے آپ کو ناکارہ ناقص سمجھ کے اللہ کی ذات کو شہنشاہ مطلق قادر مطلق سمجھ کے اللہ سے مانگا تو اللہ جھولی کرے گا. لہا ما کسبت، ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا. اور آگے فرمایا علیہا مکتسبت، یہ جو تمہارے اوپر پریشانی آتی ہے یہ بھی تمہارے اپنے کردار کی وجہ سے. علیہا، اور اس کے اوپر وبال ہے کس چیز کا؟ مکتسبت، جو اس نے کمایا. گناہ کماؤ گے تو پریشانیاں تو آئیں گی، نماز چھوڑو گے تو رزق کی تنگی تو آئے گی، نحوست تو آئے گی، گھر میں لڑائی جھگڑے ناچاکیاں تو ہوں گی. علیہا مکتسبت، اللہ نے قرآن میں قاعدہ بتایا ہوا ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم کماؤ گے. نیکیاں کماؤ گے، اللہ کی رضا کماؤ گے، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں اپنا نام لکھواؤ گے. لہا ما کسبت، تو انعامات کی بارش ہوگی. اور اگر اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، اللہ کے ہر حکم کو توڑو گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے معصیت کے ساتھ جاؤ گے اور اللہ کے سامنے ہاتھ ہی نہیں اٹھاؤ گے، شرمندگی کا اظہار ہی نہیں کرو گے، علیہا مکتسبت، پھر تمہارے اوپر وبال ہے، بیماریاں، پریشانیاں. آج کس گھر میں نہیں ہیں؟ ہر ایک گھر میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا ہوا ہو کہ موسیٰ کلیم اللہ کی طرح براہ راست اللہ سے بات کرنے کا اللہ نے شرف ہر ایک مسلمان کو بخشا ہو، اور پھر وہ الزام لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور نہیں کرتا، تو پھر اس کے اپنی عقل میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے سوال کرنے میں کمی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں، عاجزی اختیار کرنے میں کمی ہے، اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں. اللہ تو کہتا ہے کہ بدلے 10 دوں گا.
اور جب اللہ قرآن میں کہہ دیا تو پھر اس سے بڑا سچ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا، اس سے بڑی پکی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی نا۔ جب عبادت کے بعد ہم دعا ہی نہیں کریں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید آپ حضرات کو بھی بات سمجھ نہ آ رہی ہے۔ امام نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے۔ اب یہ دعا یہ اللہ سے سوال ہے، اور یہ دعا وہی عبادت کا مغز ہے جس دعا کے بغیر عبادت ناکارہ ہے، ناقص ہے۔ یہ دعا اس عبادت کا نروس سسٹم ہے جس کے بغیر جسم حرکت نہیں کرتا۔ اب دعا مانگی جا رہی ہے، امام کی تو توجہ ہے، اس نے تو ادعیائے معصورہ جو ہے وہ پڑھنی ہے، اس نے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اسے تو پتہ ہے۔ جو پیچھے مقتدی بیٹھے ہیں یہ اس کو کون ہی مار رہا ہے، وہ اس کا اشارہ کر رہا ہے، اس نے جیب سے موبائل نکال لیا، یہ ادھر دیکھ رہا ہے، وہ ادھر دیکھ رہا ہے۔ جب آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی کہ میرے بندوں نے دامن پھیلایا ہے، میں ان کو کچھ عطا کروں، اور جب آپ نے زبان ہی نہیں ہلائی، اللہ سے مانگا ہی نہیں، سوال ہی نہیں کیا، ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہو، اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے یہ، بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہو عطا کرنے کے لیے، اور ہم مانگے ہی نہ، یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں۔ بادشاہ کے دربار میں جائیں، جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جائے، دیکھ ادھر ادھر رہے، توجہ ہی نہیں ہے، بادشاہ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہاں اس کی ذات، کہاں اس کی شان، اور کہاں ہم حقیر فقیر، اور ہمارا یہ حال ہو کہ اس کے دربار میں جائیں اور بے نیاز ہو جائیں، ہم توجہ ہی نہ کریں، عاجزی اختیار نہ کریں، پھر اس کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پھر یہ تنگیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، وبائیں، اور آپس میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں، رزق کی تنگیاں آئیں گی نہیں آئیں گی؟ تو اس میں ہاتھ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے۔ جب اللہ سے سوال کرنا ہے تو پھر سب کچھ بھول جانا ہے، صرف یہ سمجھنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اسی سے مجھے سب کچھ ملے گا، پھر یہ سوچ کے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مجھے کچھ دے نہیں سکتا، یہ سوچ کے جب دعا مانگیں گے اپنی پریشانیاں خود بخود دل میں آئیں گی، خود بخود دماغ میں آئیں گی، اپنی جو ہماری تنگی ہے وہ خود بخود ہمارے دل میں آئے گی، خود بخود اس کا خیال آئے گا۔ جب اس کا نام لے کے اللہ سے سوال کریں گے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، وہ کیوں نہیں عطا کرے گا؟ وہ کیوں نہیں ہماری پریشانیاں دور کرے گا؟ کیوں نہیں سنے گا؟ معلوم ہوا کمی ہمارے مانگنے میں ہے، اس کی عطا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے۔ بچے کو باپ سے کوئی کھلونا لینا ہو نا کہ ابو وہ فلانی سائیکل لینی ہے، اب باپ انکار کر رہا ہے، بیٹا پیسے نہیں ہے، بچہ کیا کہے گا؟ پیسے نہیں ہے، جان چھوڑی۔ بچہ لپٹ جاتا ہے باپ سے، دامن پکڑ لیتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، زمین پہ لٹ جاتا ہے، مجھے لے کے دو۔ جب تک باپ دیتا نہیں ہے بچہ دامن نہیں چھوڑتا۔ اللہ سے دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ جب کوئی چیز مانگنی ہو نا، ماں سے بڑا کچھ کوئی شفقت کرنے والا نہیں ہوتا، باپ سے زیادہ اپنے بچے سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب بچہ باپ کے سامنے روتا ہے، باپ کے پاس پیسے نہ بھی ہو، قرض اٹھا کے اس کی فرمائش پوری کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور پوری دنیا کو کے اوپر خزانے لٹا دے، اس کے سمندر میں تو اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوگا اس کی رحمت کے خزانوں میں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے، ادعونی، مجھے پکارو استجب لکم، میں جواب دوں گا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، میرے سامنے پریشانیاں لے کے آؤ میں حل کروں گا، رزق کی تنگی لے کے آؤ میں برکتوں سے نوازوں گا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، تو جیسے عبادت کرنے آتے ہیں، اس عبادت کے ساتھ ساتھ دعا کو بھی اتنا ہی اہم سمجھا کریں جتنا عبادت کو اہم سمجھتے ہیں۔ عبادات میں کمی نہیں آنی چاہیے، دعاؤں میں بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ پریشانیاں انشاءاللہ خود بخود دور ہو جائیں گی۔ فلانے پیر کے پاس چلے جاؤ، فلانے فقیر کے پاس چلے جاؤ، تعویذ کرا لو، دھاگے کرا لو، وہ اللہ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ اللہ کے دربار پہ آنا چاہیے تھا نا، نہیں اس کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، جب وہاں جا رہے ہو تو پھر اسی کے محتاج رہو، میرے پاس آؤ گے تو تمہیں اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کے در پہ آئے گا، باقی تمام دروں سے نجات مل جائے گی۔ کسی اور در پہ جاؤ گے تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے عاجزی سے اپنی ہر پریشانی اللہ کے سامنے رکھ دیا کریں، وہ ہمارے دلوں کے حال ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہماری پریشانیاں ہماری ضرورتیں ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ جب ہم خود اپنی زبان سے کہہ بھی دیں گے، عاجزی کا اظہار ہماری طرف سے ہو جائے گا، پھر عطا کرنے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جو کچھ عرض کیا، اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔